بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیو اور دوستو، کامیابی و کامرانی منحصر ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر ایک انسان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، 15ویں شعبان کے نام پر جہاں بہت ساری بدعت و خرافات نے جنم لے رکھا ہے، انہیں بدعت و خرافات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کو عام طور پر بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھوں اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، بعض لوگوں نے ضعیف بھی کہا ہے۔ بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں: ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ نصف من شعبان، اللہ رب العزت یقینی طور پر شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں پر نظر کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہو، نظر کرم کہہ لیں، رحمت کی نظر کہہ لیں، یعنی اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر نظر کرم، نظر رحمت کرتا ہے، اور پھر اس نظر کرم اور اس نظر رحمت کا نتیجہ یہ ہے فیغفرو، بخش دیتا ہے، بخشش اور مغفرت کا پروانہ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو انہیں میں سے بنائے۔ لجمیع خلقہ، اپنی تمام مخلوقات کو بخشش کا پروانہ دیتا ہے، یعنی گویا کہ یہ فیض عام ہے لیکن کسی کسی کے لیے۔ فیغفر لجمیع خلقہ، پوری مخلوقات کو بخشش کا پروانہ دے دیتا، الا، لیکن چھانٹ دیا اس پورے میں سے 2 بری خصلت رکھنے والوں کو۔ جن لوگوں میں، اس پوری مخلوقات میں سے جن لوگوں میں یہ 2 بیماریاں ہوں گی، یہ 2 برائیاں ہوں گی، ان لوگوں کو بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا۔ الا لمشرک او لمشاہن، ایک تو وہ ہے جو مشرک ہے۔ اب یہ اس مشرک میں وہ عام مشرک ہو یا خاص مشرک ہو، اللہ رب العزت نے مشرک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کی بات کی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمال میں، دیگر تمام چیزوں میں جو خاصہ ہے رب کا، اس میں اگر کسی کو کوئی شخص جزوی یا کلی طور پر شریک ٹھہرائے تو وہ مشرک کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ وہ کلمے کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ کلمے کا اقرار، نہ اقرار اور عدم اقرار کی گفتگو نہیں، مشرک کی بات ہے۔ الا لمشرکن، مگر مشرک کو اللہ رب العزت نظر کرم کرتے ہوئے، نظر رحمت کرتے ہوئے بخشش کا پروانہ نہیں دیتا۔ او لمشاحن، اس شخص کو بھی نہیں دیتا جو اپنے بھائیوں کے تئیں دل میں بغض، عناد اور عداوت اور دشمنی، کینہ وغیرہ رکھے۔ بھائیوں کے درمیان، وہ بھائی مسلم دینی بھائی، ان کے تئیں اگر دلوں میں بغض و عناد ہے، عداوت و دشمنی ہے، کینہ اور کپٹ ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی بخشش کا پروانہ نہیں ملتا۔ یہ حدیث پاک ہے جو صحیح ہے، قابل عمل ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک انسان اگر کچھ سمجھنا چاہے تو یہ سمجھے گا
کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو بندوں کی طرف نظر کرم کرتا ہے، بخشش کا پروانہ دیتا ہے، مگر دو برائی نہ ہو تو اس حدیث پاک میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس رات کی آمد سے پہلے پہلے ہمیں اپنے آپ سے یہ دو بیماری ختم کرنی چاہیے، اس دو بیماری کے خاتمے کی تگ و دو کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا کہیں اللہ کے تئیں ہم سے شرک نہیں ہوتا، کیا اللہ کے بندوں کے تئیں کہیں ہم سے بغض و عناد تو سرزد نہیں ہو رہا ہے۔ ان دو بیماریوں کو ختم کرنا ہے اس 15ویں شعبان کی آمد سے پہلے، جشن نہیں منانا ہے۔ میرے بھائی، اگر کہیں لمبی کوئی سیل لگی ہو، بگ آفر، اور کہا کہ ہر شخص کو اس پوری دکان سے جو چاہے سو لے لے، بڑا بھاری بھرکم مول ہے اور ہر طرح کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، اور مالک کہتا ہے آ جاؤ آج بگ آفر ہے، کلر آفر ہے، ہر شخص جو چاہے سو لے سکتا، لیکن دو پیپر لے کے آئے، اور دو خاص پیپر، فلاں اور فلاں پیپر، ویلڈ پیپر اگر لے کر کے آتا ہے تو وہ اس دکان مول کے اندر گھسے، جو چاہے سو لے لے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس دکان کے باہر کھڑے ہو کر کے ڈانس کرو گے، جشن مناؤ گے، بھنگڑے ڈالو گے؟ نہیں، آپ ان دو پیپر کو جلد از جلد اکٹھا کرو گے، مہیا کرو گے، اور ہاتھ میں تھام کر دوڑتے ہوئے سرعت کے ساتھ آپ اس مال میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ جشن کی نہیں سوجے گی۔ اگر کسی شادی میں جانے کا کارڈ بھی ملا ہو اور شادی بڑی اہم ہو، بڑے مناسب ڈش اور پکوان والی شادی ہو، تو کہو گے یار چلو شادیاں تو عقیقے اور اولی بار بار ہوتے رہتے۔ آپ اس جشن میں جو مسنون سنت کے حساب سے جو شادی ہو رہی ہے اس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو کارڈ ملا ہو لیکن نہیں جائیں گے، آپ چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بگ آفر ہے، بخشش کا آفر، اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑا کوئی آفر نہیں ہو سکتا۔ بخشش کا آفر اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور کہا 15ویں شعبان کی رات کی آمد سے پہلے پہلے اپنے سینوں سے دو بیماریاں ختم کر لو، بخشش کا پروانہ لے لو۔ اس حدیث پاک سے جشن ثابت نہیں ہوتا، اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک جیسی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بغض و عناد جیسی بیماری سے اپنے سینے کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو بالکل منزہ مبرہ کر لیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہی ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کلمہ گو سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں جو بیان کی تھیں یہ کفار مکہ کے لیے خاص تھی کیا؟ یہ حدیثیں آپ نے یہودیوں کو سنائی تھی، یہودیوں کے لیے تھی، منافقین کو سنائی تھی، منافقوں کے لیے تھی؟ نہیں، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ ہر بندہ اس حدیث کا مخاطب ہے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہو وہ بھی مخاطب ہے، ابو بکر بھی مخاطب ہیں اس حدیث میں، اور ایمان کا ادنی درجے پر جو شخص موجود ہو وہ بھی مخاطب ہے۔ شرک سے بچاؤ کرنی ہے 15ویں شعبان کی رات کی آمد سے پہلے اس حدیث پاک سے۔ اور اگر چلو میں کہہ رہا ہوں پھر دل رکھنے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اتنا بڑا تمغہ ملنے والا ہے، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے، تو کیوں نہ ایک جشن ہو جائے؟ صحیح ہے، بات معقول لگتی ہے، مان لیتے ہیں یار، کہتے بچہ حافظ ہو گیا ہے تو جشن کر لیتے، تھوڑا سا کچھ چند لوگ دعوت کر لیتے، نیا نیا بڑا سا گھر بنایا ہے، چلو کچھ ہو جائے، کر لیتے، لوگ کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک بڑی نعمت، عظیم نعمت ملنے والی ہے، اس نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے چلو جشن کر لیتے ہیں، جلسہ کر لیتے ہیں،
محفل اور مجلس منعقد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا بھائی، کر لیتے ہیں، ہاں میں بھی کروں، کر لیتے ہیں، لیکن آؤ ایک دو حدیث اور سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر جشن سمجھ میں آئے گا تو کر لیں گے، نہیں آئے گا تو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے جہاں مغفرت کے جن جن لوگوں کو مغفرت نہیں ملتی کس کس وجہ سے، وہاں بھی یہ بیان کیا تھا وہ حدیث، اور میں پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا آگے سنیے، فیغفر اللہ عز وجل لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، کھول کر کے جنت کا دروازہ اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے بخشش کا، مغفرت کی، لکل عبد، تمام بندوں کے لیے، الا، اس بندوں میں سے بندہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو، الا رجلا کانت لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی مشرک کے علاوہ ہر بندے کو اللہ رب العزت بخشش کی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، ہر پیر ہر جمعرات کو، یعنی موحدین کو، جس نے شرک نہ کیا یعنی موحد۔ اب موحدین میں سے بھی جنہوں نے شرک نہ کیا ہو ان میں سے بھی ایک شخص کو نکال دیا ہے، پورے بندوں میں سے ایک کو نکالا ہے جو مشرک ہو، اور پھر جب موحدین بچے ہیں تو ان موحدین میں سے نکالا ہے ایک بری صفت رکھنے والوں کو، وہ کون سی؟ الا رجلا، مگر اس آدمی کو بخشش کا پروانہ ہر پیر ہر جمعرات کو نہیں ملتا جس کے درمیان اور جس کے بھائی کے درمیان بغض و عناد ہے، عداوت و دشمنی ہے، فیقال دعوہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ابھی مہلت دے دو، روک دو، ابھی مت دو انہیں بخشش کا پروانہ، کب تک؟ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اپنے اپنے دلوں سے بغض و عناد، دشمنی اور کینہ وغیرہ کو کھرچ کر پھینک کر مصالحت کر لیں، بھائی بھائی بن جائیں۔ اور دیگر روایات میں ہے فیقال انظروا، انتظار کرو، یعنی مہلت دے دو ہذین، ان دونوں کو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پکی روایت ہے، اس روایت کے بارے میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے۔ اگر 15ویں شعبان کو سالانہ طور پر اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا پروانہ عام کرتے ہوئے ان دو لوگوں کو نکال دے، ایک مشرک کو، ایک بغض اور کینہ رکھنے والے کو، تو جلسہ ہونا چاہیے، جلوس ہونا چاہیے، جشن منانا چاہیے، اور یہی کام اگر ہر پیر اور ہر جمعرات کو ہو، اللہ بخشش کا پروانہ دے ہر اس شخص کو جو مشرک نہ ہو اور جس کے دل میں کینہ اور کپٹ نہ ہو، سیم وہی خوبی، سیم وہی ہو بہو وہی انعام ہے، دونوں حدیثوں میں انعام ہو بہو ہے، یہاں سالانہ طور پر ہے، وہاں ہفتے میں 2 دن ہے۔ اگر سالانہ طور پر کوئی نعمت ملے تو جشن ہو، ہفتے میں 2 بار وہ نعمت ملے تو جشن نہ ہو، جشن تو ہونا چاہیے، چھوٹا کر لو، لاکھوں والا نہ صحیح، ہزاروں والا کر لو، لیکن ہو تو، اگر سالانہ طور پر نعمت، سال میں جو گفٹ ملے اس پر خوشی، ہفتے میں 2 بار ملے خوشی نہیں، وہ مول لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ جچتا ہے۔ جس مول کے اندر بڑے بڑے آفر ہوں اور زیادہ ہوں، جلدی ہوں، ہفتے میں 2 دن آفر ملے تو آپ خاموش ہو جائیں، کوئی جشن نہیں، کوئی خوشی کا معیار، کوئی خوشی کا ماحول نہیں، اور سال میں 1 بار مل رہا ہے تو آپ خوشی کا ماحول بنا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔
حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر میرے بھائی ان حدیثوں کو بیان کرنے والا تھا کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان حدیثوں کی بنیاد پر آپ نے کیا کیا؟ روزہ رکھا. آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے ایک حدیث اور سن لیں، بات میرے خیال لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک حدیث سنیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور میں جو آپ کے سامنے جو الفاظ پڑھنے جا رہا ہوں وہ صحیح بخاری کے ہیں. يتنزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب نزول فرماتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے. کیسے آتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ آتا ہے ہم جانتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے. کیسے آتا ہے نہیں جانتے کیونکہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. یہ ہے مومنوں کا عقیدہ. اچھا دیکھیں، اللہ اوپر سے آتا ہے. تنزل کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے آنا. میں نے کہا نا کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے. کتنی دلیلیں چاہیے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اللہ مومنوں کے دل میں یا ہر جگہ. اور بہتیری حدیثیں مل جائیں گی، بہتیری آیات مل جائیں گی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اوپر. کلیئرلی حدیثیں مل جائیں گی. خیر ادھر بھی نہیں آ جاتا میں. يتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ، ہر رات، ایوری نائٹ، ہر رات اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے. الی السماء الدنیا، کہاں؟ آسمان دنیا کی طرف آتا ہے. یہ جس آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں. اس کے اوپر پھر پلس 6 آسمان ہیں، پھر وہ پانی، پھر وہ عرش، دنیا بھر کی چیزوں بات کی باتیں ہیں. اب یہ آتا کب ہے؟ کون آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ کہاں آتا ہے؟ ٹائم بھی بتا رہا ہے. حین یبقا ثلث اللیل الآخر، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے. یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 2/3 کے بعد آخری، یعنی رات آخری، یعنی آدھی رات کے بعد آخری اوقات، تیسرا تہائی حصہ اس میں آتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس موقع پر یعنی رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں فجر سے، طلوع فجر سے پہلے والا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ توفیق دے اس وقت کچھ اللہ کے عبادت کرنے کی، خصوصاً تہجد وغیرہ کی. اللہ آتا ہے، ہر رات آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، رات کے آخری تہائی حصے میں آتا ہے. آ کر کے اللہ خود ندا لگاتا ہے. کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا. ارے وہ سنانے کے لیے خود چل کے آیا ہے. اور اللہ رب العزت جو ندا لگائی ہے وہ خاص نہیں لگائی ہے، عام لگائی ہے. ہم اور آپ جیسے گنہگار بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی پکارتا ہے. وہ صالحین کے ساتھ ساتھ ہم خطا کار سیاہ کاروں کو بھی اللہ نے مخاطب کیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ جان بوجھ کر کے گھڑا گیا ہے تاکہ گمراہ رکھا جائے امت کو گمراہی میں باقی رکھنے کے لیے. یہ سب اس طرح کے عقیدے گھڑے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. اتنی کلیئر حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، واضح الفاظ، اللہ آ کر کے ندا لگاتا ہے. یقول، خود فرماتا ہے، ندا لگاتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں، اس کی پکار کو قبول کروں. اچھا آپ بتائیں، وہ کہہ رہے کون ہے جو مجھے پکارے. اب وہ اس کو کہے کہ مجھے پکارو اور وہ پھر وہ سنے گا نہیں تو پھر پکاریں کیوں؟ پھر کیوں پکاریں گے؟ من یدعونی، کون ہے وہ جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی پکار کا جواب دوں. اور آگے فرماتا ہے من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے، سوال کرے، طلب کرے، سائل بن کر کے آئے، اپنی جھولی پھیلائے. کون ہے وہ؟ فاعطیہ، میں اسے عطا کروں، دان کروں، اسے دوں. اللہ نے میں کا لفظ استعمال کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ من کا استعمال کیا، عام ہے.
عام ہے، ہر بندہ اس میں شامل ہے، آج تک جتنے ہیں وہ بھی، آج کے بعد قیامت کی صبح تک جتنے آئیں گے وہ بھی۔ اور آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق، یہودی، ایک غیر مسلم بھی اگر اللہ رب العزت کے دربار میں آ کے توبہ طائب ہو جائے، اللہ اس کی سنتا کہ نہیں سنتا؟ اس کی بخشش کرتا کہ نہیں کرتا؟ وہ اگر کفر سے توبہ ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا؟ اتنی سمپل سی اور چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کتاب و سنت سے ہمیں دور اس لیے رکھا گیا ہے۔ بات آگے نکل جائے، میں کہتا کہ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، میں اس کی پکار کا جواب دوں، کون ہے مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں جو مانگے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اسے بخش دوں۔ بخشش کا پروانہ روز ملتا ہے، لیکن یہ یاد رہے شرط ہر ایک کی ہے، ہر ایک کے آداب ہوتے ہیں، ہر ایک کے شرائط ہوتے ہیں، ہر ایک کے کچھ قوانین ضوابط ہوتے ہیں، حدود پابندیاں ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کے سامنے رکھ کر کے اگر آدمی اللہ سے مانگے، اللہ کو پکارے، اللہ سے استغفار طلب کرے، اللہ ضرور دیتا ہے۔ روز چل کے خود آتا ہے دینے کے لیے۔ اگر چل کے خود آئے اور نہ دینا ہو اور پکار بھی لگائے تو آپ مجھے بتائیں یہ انصاف کی بات ہے؟ کہیں کوئی آدمی کہے آج لنگر لگا ہوا ہے، اب جو لنگر لگے جہاں لوگ پہنچے اس کے بعد دروازہ بند کر لے، یہ عقل مندی والی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ یہ اچھی حرکت ہے؟ یہ انصاف والی بات نہیں ہے، ظلم ہے۔ اللہ خود آئے، ندا لگائے آؤ مانگو، اور ہم کہیں کہ وہ تو دیتے نہیں، ہماری سنتا ہی نہیں، ہم کو دے گا ہی نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے پیار کرتا ہے، تمام بندوں سے پیار کرتا ہے۔ البتہ جو بندے اس سے پیار کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اس کی محبت کا کیا کہنا، لیکن اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں سے پیار کرتا ہے، اور اس کی پیار، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت ہی کا تقاضا جو مغفرت کی باتوں کر رہا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بخشش مغفرت کا پروانہ ملنے کی وجہ سے جشن ہونا چاہیے تو ہر رات کے تہائی حصے میں ہونا چاہیے، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آؤ جشن مناتے ہیں۔ جشن کیسا ہوگا؟ تہجد کا جشن، قیام اللیل کا جشن، تلاوت قرآن کا جشن، دعاؤں کا جشن۔ اگر منانا ہے تو دعاؤں کا جشن ہر رات آخری تہائی حصے میں منائیے۔ اگر جشن منانا ہے مغفرت کی خوشی میں تو ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھ کر کے جشن منائیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ مروجہ جشن، مروجہ جو ہے رسوم اور رواجات، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، کتاب و سنت کے دائرے میں رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مقام اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ کتاب و سنت سے ہٹنے کی جو مذمت ہے، یعنی رسم و رواج، بدعت و خرافات میں پڑھنے کی جو مذمت، جو قباحت و شناعت ہے، اللہ اس کی قباحت و شناعت اور اس کی مذمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بچنے کی اور اپنی قوم کو بچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔